الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول عزیزان محترم، محرم دی اج 2 تاریخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسے امام عالی مقام اج دی تاریخ وچ ورود کربلا فرمایا ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام آپ دے زمانے دے لوگ آپ نو ابن رسول اللہ کہہ کے مخاطب فرما دے سن۔ اور فرمائیے میں کیس کی تھی ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے۔ تو قرآن کریم دے وچ آئے تھے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن امام حسین نو اور امام حسن نو رسول اللہ دے بیٹے آکھیا جاندے۔ کیا اس دور دے لوگاں نو اس آیت دا علم نہیں سی کہ حضور دا تے کوئی بیٹا نہیں؟ یقیناً ہے سی۔ حضور دے بیٹے اور بیٹیاں دے بارے وہ لوگ سب تو زیادہ جان دے سن، تو پھر کیا مطلب ہے؟ تو حضرت بڑا باریک ایک فرق ہے کہ اللہ فرما دے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کم وچ سارا راز ہے کہ تواڈے چوں کسے مرد دے حضور باپ نہیں، ایدے چ مخاطب رسول اللہ دی ساری امت ہے۔ ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے بھی حضور باپ نہیں، لیکن حسن اور حسین یہ قوم میں نہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں حسین منی، یہ تو ہے ہی مجھ سے۔ اس نو ذرا آپ سمجھ لو کہ ایسا فرمایا رب نے کہ محمد کسے دے باپ نہیں، مرد کوئی جوان مرد ایسا نہیں جدے حضور باپ ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ اگر رسول اللہ دی بیٹے ہوندے تو یقیناً نبی ہوندے۔ حضور نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم دے بارے ارشاد بھی فرمایا اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو وہ نبی ہوتا، لیکن چونکہ وہ زندہ نہیں رہا، اس لیے نہیں رہا کہ محمد الرسول اللہ پر اللہ نے نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔
اگر حضور دے بیٹے ہوندے اور وہ نبی ہوندے تو شان خاتم النبیین وچ فرق آندا، لیکن اگر بیٹے نہ ہوندے تو پھر انا آتینا کل کوثر دی شان دا ظہور نہ ہوندا کہ کافر کہندے کہ محمد دا تے بیٹا ہی نعوذ باللہ کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے فرمایا سونا بیٹے دیاں گا، لیکن او حضور دی پشت چو نہیں ہون گے، او مولا علی دی پشت چو ہون گے۔ آپ نے مسئلہ سمجھ آیا؟ یعنی رسول اللہ دے بیٹے مولا علی پاک دی پشتی چو پیدا ہوئے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہر باپ دی اولاد بیٹیاں تو چل دیے مگر میری اولاد میری بیٹی فاطمہ تو چلے۔ ہر باپ دی نسل او دے پتر تو چل دیے، میری نسل میرے بیٹی فاطمہ زہرا تو چلے گا۔ عزیز من، نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا، اس نو جواہر الاقدین دے اندر علامہ سمہودی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ میری پشتی چو اللہ نے دو بیٹے نکال کے علی دی پشت چ رکھ دیتے۔ حضرات محترم، ساڑی دنیا میں قانون ہے، میڈیکل سائنس دا رول ہے، جگر ایک کچو کڈ کے دوجن لانا ہوئے تے تاں لگدا ہے یہ بلڈ میچ کرتا ہوئے۔ گردہ دوجے میں ٹرانسپلانٹ کرنا ہوئے تے تاں ہوندا ہے جے کوئی چیز رلدی ہوئے، خون تاں لگدا ہے جے خون دا گروپ میچ کرتا ہوئے۔ نبی پاک دے بیٹے علی پاک دی پشتے چ رکھے ہی تاں گئے نے کہ میرے نبی پاک تے علی پاک دا شجرہ بھی ایک کے، گوشت بھی ایک کے، سرکار دا خون بھی ایک کے۔ لیکن ایک جملہ یاد رکھنا، اہل سنت دا عقیدہ ہے حضور بے مثل تے بے مثال نے، امتناع النذیر عقیدہ ہے اہل سنت دا کہ حضور بے مثل نے، ادھے ہوتے کسے بندے دے قول پڑھن دی ضرورت نہیں۔ حضور نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت اچ میرا بھائی ہے۔ اور مولا علی فرما دے سن انا عبد من عبید محمد، میں محمد دے غلامہ اچو ایک غلام۔ حسن اور حسین اے میرے نبی پاک سرکار دے بیٹے نے، اور مولا علی سرکار دے مشہور روایت ہے، تحقیقی نہیں مشہور ہے کہ 18 بیٹے سے آپ 16 نو جنگ تے بھیج دے سن، 16 چو جن مناسب سمجھ دے سن جنگ تے بھیج دے سن، لیکن حسن اور حسین نو آپ جنگ تے نہیں سن بھیج دے۔ تو آپ تے سوال کیتا گیا یا علی آپ حسن اور حسین نو جنگ تے نہیں بھیج دے، دوسرے نو بھیج دے ہو؟ فرمایا دوسرے میرے بیٹے نے، حسن تے حسین نبی دے بیٹے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فیصلہ کون بات ہے؟ اور یہ ہوتے ایک حدیث مصطفیٰ شاہد ہے، رسول اللہ سرکار دے صحابی اور محبوب صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرما دیں ایک رات میں رسول اللہ دی خدمت اقدس میں حاضر ہویا اپنی کسی حاجت واسطہ، دروازہ کھٹکھٹایا، رسول اللہ دروازہ تے تشریف لائے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہوا مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا، فرماندے حضور نکلے تے کوئی چیز چادر دے ہیٹھ چھپائی سی،
لا ادری ما ہوا، میں پہچان نہ سکیا، سمجھ نہ سکیا، جان نہ سکیا وہ کی ہے۔ جدو میں اپنی حاجت پوری کر لئی تو میں کی تھی ما ھذا الذی انت مشتمل علی، یا رسول اللہ اے جڑا چادر ایٹ چھپایا جے اے کی ہے؟ تو فرماندن رسول اللہ نے چادر ہٹائی، فَإِذَا حَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَعَلَىٰ وَرَقَيْهِ، فرمایا ایک پہلو نال مولا حسن لائے ہے تو ایک پہلو نال مولا حسین لائے ہے۔ حضور اٹھا رکھیا اور حضور اٹھا کے انہوں نے دروازہ تک تشریف لائے سن، یعنی جدو حضور گھر بیٹھے سن تو شہزادے جوڑی سن، گود سن، سو گئے، دروازہ کھٹ گیا تے حضور جدا کرنا مناسب نہیں سمجھیا کہ میں اپنے بیٹیاں اٹھا کے جدا کر کے بستر تے لٹاواں تے پھر باہر جاواں۔ اس حالت وچ انج اٹھایا حضور دروازے تے آئے تو فرماتے ہیں جدوں میں خوبصورت منظر ویکھیا نا کہ ایک پہلو نال حسن نے ایک پہلو نال حسین نے، کہ حضور میرے لو تک کے فرمانے میں اسامہ ھذانی ابنایا، اسامہ میرے بیٹے نے، اسامہ میرے بیٹے نے۔ ہائے ہائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کاش کوئی سنگی اس چیز نو سمجھ سکے اور اس دے اندر چھپی ہوئی لطافت نو سمجھ لگے۔ بچے چھوٹے ہون نا، بچے چھوٹے ہون انہاں دے منہ چوں عموماً پانی سلائیوا لعاب بہ جاندا ہے، ایسا ہوندا ہے نا، منہ چوں پانی بہ جاندا ہے، لعاب نکلدا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ سرکار امام حسن اٹھائے ہون ہا تے انہاں دی منہ چوں لعاب نکلے ہا تے حضور اس لعاب نو انج چوس دے سن جی میں بندہ کھجور چوس دا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، عزیزہ نے محترم آپ اگر توجہ فرماؤ تے تو انو اندازہ ہوئے کہ میرے نبی پاک سرکار نو اپنے بیٹیاں نال محبت کتنی سی۔ حضرت ابو ہریرہ جدو ایک گل کی تھی نا تو امام حسن کول آئے، حدیث بیان کی تو امام حسن کول چھا، تو حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں تو انو اونج نہ بوسا لے کے وکھاواں جویں حضور امام حسن دا بوسا لیندے آئے تے میں تکیا ہے۔ لوگاں آکھیا جی اے تے بڑی گل ہے، ذرا ضرور دسیا جی۔ حضرت ابو ہریرہ آئے، اس ویلے امام حسن جوانی دی منازل وچ سن، تو عرض کرنے لگے سرکار ذرا اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھاؤ۔ امام حسن نو فرمان لگے اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھاؤ۔ امام حسن نے کپڑا اٹھایا تے ناف دے اتے ابو ہریرہ نے ہونٹ رکھ کے چم کے فرمایا صحابہ اے جی میں چمیا ہے نا انج میں رسول اللہ نو اس شہزادے نے چم دیا ویکھیا ہے۔ حضرت وقت بہت ہو گیا چونکہ محفل روز ہوندیاں نے، اس واسطے میں چاہاں گا کہ میں زیادہ تو زیادہ بات تواڈے تک پہنچا سکا۔ بھئی اسی امامہ شریف پڑھنا سنت ہے نا، سنت تو سنت ہے نا بھائی صاحب، سرما پانا سنت، تیل لانا سنت، مسواک کرنا سنت، کپڑے پانا سنت، مسجد چاؤن لگیا سجا پیر رکھنا سنت، باہر نکلنے لگیا کھبا رکھنا سنت، ٹھیک ہے بھائی، سلام اچھویل کرنا سنت، پانی بیٹھ کے پینا سنت، ترے ساکھ لے کے پینا سنت، بسم اللہ پڑھنا سنت، الحمشری پڑھنا سنت، کھانا سجیا تھنال کھانا سنت، بھائی صاحب خوشبو لگانا سنت، مسواک کرنا سنت، اے ساریاں سنتاں نے، لیکن اس بات نو ذہن چ رکھو کہ حسن اور حسین نال محبت کرنا اے ایک بار دی نہیں سنت، میرے نبی یہ سنت صبح بھی ادا کر دیا ہے، رات نو بھی ادا کر دیا۔ کیا اس نو عملی طور تے بیان نہ کرو تے نہ سنو گے؟ خوفزدہ نہ ہو کسی ذکر حسین کریں گے تو لوگ کھاکڑ گے کدے چلیں، ذکر حسین ہے ہی ساڈا، حق ہی ساڈا بندا ہے ذکر حسین کرنا تے سننا۔ بھائی صاحب
کوئی صاحب ذوق بندہ شاید لطف اٹھا جائے، کیونکہ ہر بندے دا چیز تو لطف اٹھان دا ذوق اپنا اپنا۔ امام حسن اور حسین حجرے وچ، بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے سماعت کی تھی حجرے وچ، اللہ اکبر، حضور بھی حجرے چ۔ بھائی حجرے دا منظر کتنا سونا ہے، جس حجرے وچ اتنی عظیم ہستیاں نے، تو بچپنا سی، اپنا رنگ سی، فرمان لگے نانا جی اسی اٹھتے بہنا ہے، اسی مشہور حدیث ہے اٹھتے بہنا ہے۔ بھائی نانے سارے ہی سونے، کوئی اس گل میں شک ہے؟ نانا رشتہ ہی بڑا سونا ہے، سارے دے نانے چنگے، میں کسی دے نانے دا بھی گلہ نہیں کر سکتا، یہ رشتہ ہی بڑا پیارا ہے۔ لیکن بھائی صاحب میرے نبی پاک سرکار دے نواسیاں دے نانے ورگا کائنات کوئی نانا ہو سکتا ہے؟ بھائی صاحب عزیزاں نے من تائیں تے عقیدہ رکھنے، دنیا میں بے مثال ہے گھرانہ حسین کا، دنیا میں بے مثال ہے گھرانہ، دنیا میں بے مثال ہے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ لوگ نے جنال نبی نال پیار دا ونڈ دسیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے، انہوں نے اپنے پتر دا نام سی عبداللہ، حضرت عمر دے بیٹے دا نام سی عبداللہ، بڑے جلیل القدر صحابی اور بڑے زاہد و عابد صحابی اور مجاہد سن، حضور دے صحابی بھی سن حضرت عبداللہ اور مجاہد بھی سن، حضور دے زمانے چ بھی جنگاں شرکت کی تھی، بعد وچ بھی کی، مسئلہ سمجھی۔ حضرت عبداللہ تقسیم دے عمل میں شامل ہوئے تو انہوں نے امام حسن نے، حضرت عمر نے 500 دینار دیتا، مڑ امام حسن تے حسین آئے، عبداللہ نے 500، حسن تے حسین پاک نو 1,000۔ تو سوال اچھا کیتا ہے انہوں نے، سوال ٹھیک کیتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بابا بڑے عادل ہو، بڑے منصف ہو، یہ شہزادے جنگ تے نہیں گئے، میں جنگ تے گیا، میں لڑیا، میرا خون گریا ہے، چلو شہزادے سن تے برابر کر دیں دے، تسی جنگ والے نو تھوڑے دیتے نے، جڑے گھر کھیل دے رہے نے انہوں نے زیادہ دے رہے ہو۔ عمر پاک فرما دیں عبداللہ تو میرا بیٹا ہے، انہاں نال ریس نہ کریا کر، نہ تیری ماں انہاں دی ماں ورگی ہے، نہ تیرا نانا انہاں دے نانے ورگا ہے، کیونکہ دنیا میں بے مثال ہے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ فرماندے نے نانا جی اسی فرمائش ہے نا شہزادیاں دی، اسی اٹھتے بہنا، حجرے وچ نے، اٹھ حجرے وچ آ نہیں سکتا، اونٹ حجرے وچ، حجرہ چھوٹا ہوندا ہے، وڈے کمرے بھی ہون تے اٹھ اندر تے نہیں نہ ہوندا، چھوٹا ہوندا ہے۔ میں صدقے جاواں پتہ نہیں حسین پاک دا پیار کتنا سی، رسول سائیں سرکار نے اپنا امامہ شریف لا کے ایک پاسے رکھیا، جی امامہ شریف لا کے ایک پاسے رکھیا،
بھائی صاحب انہوں تو آپ ہی سمجھنا، میں تے الفاظ ہی تواڈے تک پہنچانے دی کوشش کرنی ہے. حضور نے اے جڑیاں کونیاں نا اے زمین تے رکھیاں. بھائی صاحب اے حضور نے جڑے قرآن پڑھنا چاہنا جبریل لے کے آن، جبریل قرآن لے کے آن تے حضور اگو دہران یاد کرنا سے تو اللہ فرمانے لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی. محبوب تسی زبان نو حرکت نہ دیو، میں نازل بھی کراں گا تے تواڈے سینے چ جما بھی دیاں گا، یاد بھی کرا دیاں گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن آپ کے سینے میں جما دے. اے رتبہ سرکار دا کہ اللہ تعالی مصطفیٰ کریم نو اگر حضور رب دی عبادت وچ رات نو کھڑے ہون تے اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل قم، محبوب اٹھئے الا قلیل، مگر ساری رات نہ اٹھئے، تھوڑا اٹھئے، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیے. قلیل نصفہ آدھی رات کو جاگ لے، اب ان کو آدھی سے کم کرنا ہو تو کر لے، او زد علیہ، ہاں اگر آپ کا زیادہ جی چاہے تو آدھی رات سے زیادہ جاگ لے. ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر کے پڑھیے، پیار سے پڑھیے، محبوب مشقت میں نہ پڑھیے. یہ رتبہ اللہ دی بارگاہ وچ حضور دا کہ حضور عبادت واسطے کھڑے ہوتے اللہ فرمانے نے سونیا انہاں نہ کھڑا ہو گیا کرو. او نبی پاک جنہاں نو زبان بھی حکم ہویا ہے لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی. اے زمین تے اے گھٹنے میں ان تو فزیکلی پوزیشن سمجھ جا گئی نا کہ رسول اللہ کس طرح سے. اور حضور دے کتے امام حسن اور امام آؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، امام حسن بھی حضور دی پشت اتے تے امام حسین بھی حضور دی پشت اتے. میرے نبی سرکار نے حجرے دیاں دیواراں دے نال چلنا شروع فرمایا اور صرف چل نہیں رہے، بول کے فرما رہے نے نعم الجمل جملکما، بیٹا حسین تو اڈا اونٹ کڈا سونا ہے. اگر کوئی اور بندہ آخدا تے اسی آکھنا گستاخ ہے اور آکھنا جائز بھی نہیں، لیکن حضور خود فرما رہے ہیں. اقبال فرمانے نے بہریاں شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل. کون ہے جڑا حسین دا مقابلہ کرے جدے واسطے رسول اللہ آپ سواری بن جان. میرے حضور حجرے دے چکر لگا رہے نے اور فرما رہے نے بیٹا آپ دی سواری کتنی سونی ہے. پھر آپ ہی فرما رہے نے بیٹا تسی سوار بھی تے ایڈے ہی سونے ہو. آئے نہ کائنات ایڈی سواری سونی ہے نہ کائنات ایڈے سوار سونے نے، تاکہ دنیا میں بے مثال ہے. کون ہے وہ گھرانہ جنہوں کائنات رب ذوالجلال نے فرمایا ہوئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بھائی سب غور فرمانا، بھائی سب غور فرمانا. ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 6 مہینے، پورے 6 مہینے میرے حضور تہجد ویلے بیدار ہونا. کاش کوئی بندہ اس کی اہمیت نہ سمجھ سکے. تہجد ویلے حضور نے بیدار ہونا، جا کے زہرا پاک دا دروازہ کھٹکھٹانا. حضور پہلے خود اٹھنا، پھر
زہرا پاک دے دروازے تے جانا اور دروازہ کھٹکھٹانا اور کی فرمانا الصلاۃ یا اہل البیت، نبی دے گھر والے ہو نماز دا ویڑا ہو گیا ہے، الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ، آیت نال پڑھنی حضور اے فرمانا الصلاۃ یا اہل البیت تے پھر پیچھے آیت پڑھنی الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اعلی حضرت عظیم البرکت دے بھائی خواجہ حسن رضا بولے تے فرمانے نے ان کی پاکی کا خدائے پاک کہتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت۔ حضور دی اہل بیت ایک او گھڑی آئی جدو حضور دے دین واسطے قربانی دین دی لوڑ پہ گئی، مدینہ شریف دے آستانے دا مسافر میرے مرشد حسین 4 شعبان دی رات نو سرگی ویلے حضور دے شہر نو الوداع فرمایا ہے، جدو چلن اقبال دی قلم تڑپی فرمایا او چھوٹیاں چھوٹیاں حجریاں وچ رہن والے پیو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسن عالیہ مدینہ شریف، حسن عالیہ مدینہ شریف، حسینیت نعرہ حیدری۔ حضرات توجہ ہے نا آپ؟ اچھا تھک بہت ہے بنت سے جتنا جتنا مناسب ہویا انہوں نے کرتے ہیں جہاں کے پھر جنہ کے رب زندگی دیتی کل پوری کر لانگے پر گانا نہیں کیونگے نہ تو کل پر کسی آپ کو اسی نہیں جانا یہ سب ساری رات راتی ہونا کرنا ہے نا پھر اللہ کریے جتنا سانو استعمال ہے سبحان اللہ، جتنا سانو ساڑی طبیعت اجازت دے وے فقرہو ما تیسر من القرآن، تھوڑا جا اور سن لو، تھوڑا جا اور لے لو، پھر انشاءاللہ دعا کر دینے۔ میں تو اڈے تے راضی ہیں جڑے روز آؤں دے تسی بڑے کرمالے لوگ ہو، تسی اصل محبے اہل رسول۔ بھائی صاحب اگر ناراض نہ ہو اے جملہ یاد کر کے نہ جاوے آجے، ان ایتھے ہی چھڑ دے آجے، ان نال نہ لے جاوے آجے، کسے بھائی دا دل نہ ٹوٹ جائے۔ ویسے اسی آندے ہیں کاش اسی کربلا وچ ہوندے تے مولا حسین نال کھڑے ہوندے، میں نہ بھلیا جدے کولو حسین سنن واسطے نہیں ویندا انہیں کربلا وچ تیر کھان واسطے کیویں کھڑیا ہونا سی۔ چھڑ کملیا انجے دعوے نہ کریا کر، یہ جملہ گھر نہ لے جاوے اینو ایتھے چھڑیا جے تہاڈی مہربانی کسے بھائی دا دل نہ ٹوٹ جائے۔ کوئی شاعری آندے سن جنہاں کولو حسین سنیا نہیں جاندا، حسین دے ذکر جڑے نہیں آ سکتے وہ کربلا اچ کدے نال کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بھائیا یہ بڑی اوکھی منزل ہوتی ہے، وہ آن والے بڑے کرم والے سن، اننے بھی بڑے مولا حسین کول بھی تے 72 ہی آئے نا بھائی صاحب، تو سائیاں یہ نہیں آکھیا باڑے ہون، سائیاں فرمایا تھوڑے ہون پر پکے ہون، ہاں جی تھوڑے ہون مگر ہاں۔ تو بھائی صاحب میں جو عرض کر رہے ہیں اس نو غور نال سماعت فرمائیں۔ عزیزان من و گرامی قدر سنگیوں میرے مولا حسین
4 شعبان نو مدینہ شریف تو نکلے جی آستانے تے بیٹھے رہندے دنیا وچ کس پیر دا آستانہ اس تو بڑا ہے کوئی ہے بھائی نہ نظرانیاں دی کمی ہونی آئی نہ کوئی اور مسئلہ ہونا سی لیکن حسین فرمایا ہے بھئی اگر دین نو ضرورت ہوئے تو باہر بھی نکلیا کرو اقبال دی قلم تڑپیے فرماندے نکل کر خان کاؤں سے ادا کر رسے میں شبیری کہ رسم خان کائی ہے فقط اندو دلگیری میرے مولا حسین سرکار نکلے 7 دن سفر فرمایا اور وہ وقت آیا مکے دے لوگ انج باہر نکلے جی میں رسول اللہ مدینے گئے سن تے مدینے والے باہر نکلے کہ مرحبا ابن رسول اللہ شکر حضور دے بیٹھے مکہ جلوہ گر ہوئے نے تو سرکار شعبان اچ تشریف لائے رمضان دے روزے سرکار نے مکہ وچ گزارے شوال گزاریا زکات گزاریا ذوالحج آ گیا حج واسطے لوگ آن لگ پہ امام پاک نو ایک خبر ملی کہ یزیدی حکومت نو مکہ شریف دے اس اجتماع تو بڑا خطرہ ہے تے انہوں نے کچھ بندے بھیس وٹا کے احرام دی صورت اچ گلے نے کہ امام پاک نو خفیہ طور تے اتھے جام شہادت نوش کرا دیو تے سرکار اے خبر آ رہی ہے تو امام پاک نو نانے دی حدیث یاد آئی کہ ایک دمبا سین حرم اچ ذبح کیتا جائے تو آپ نے تیاری فرما لی حالانکہ آپ حج دا ارادہ کر چکے سن لیکن آپ نے اپنے حج نو عمرے وچ تبدیل کر کے 8 ذوالحج نو احرام کھول دیتا اور آپ مکہ شریف تو نکل کر صحابہ کرام نے آپ نے روکیا بہت سارے لوگ سن کہ تسی نہ جاؤ کوفہ والے لوگ تواڈے والد گرامی نال بھی وفا نہیں کر سکے انہاں وفا نہیں کرنی نہ جایا جے سرکار نہ جایا جے لیکن کوفہ والیاں دے خط اور قاصد آ رہے سن کہ امام اسا نہ کدی نماز پڑھی جے تے نہ اسی کدی جمعہ پڑھیا جے یزید دے امام پیچھے اگر قیامت والے دن رب پوچھیا تو ذمہ دار تسا ہونا ہے ایسا نہیں ایسی حالت امام پاک تل آدم سی کہ آپ انہوں دی آواز تے لبیک کہتے آپ نے تیاری فرما لی حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن عمر باقی لوگاں نے آپ نے روکیا کہ امام نہ جاؤ اور اگر جانا ہی ٹھہرے ہے تو مسلم بن عقیل نو پہلے بھیجو وہ خبر کلین جا کے کہ کی حالات نہیں کوفے دے اگر انہاں کوئی بہتر حالت دی خبر دیتی تو آپ تشریف لے جانا لیکن انج نہ کرو آپ نے اس تجویز کو قبول فرما لیا لیکن فرمایا میرے نانا جی نے فرمایا تھی کہ مکے وچ ایک دمبا ذبح ہوئے گا میں وہ نہیں بننا چاہتا اور اس لیے ایک الگ وجہ بھی سی کہ خفیہ قتل امام پاک پسند نہ کر دے آپ او شہادت چاہتے سن جڑی دنیا اس خبر ہوئے کہ نبی دا نواسا کیوں شہید ہویا ہے میرے امام پاک سفر دا ارادہ فرمایا ادو مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے 60,000 بندے بیعت کی زیادہ کم تعداد بھی تاریخ لکھی لیکن عامت الناس نے بیعت کر لی آپ نے امام پاک نو خط لکھیا کہ سارا کوفہ میری بیعت تواڈے نام تے داخل ہو چکی ہے آپ تشریف لے آؤ حالات سازگار نے میرے امام نے تیاری فرمائی تو آپ نکل پہ ہاں ہاں عزیزان دی وقار لوگ حج واسطے مکہ آ رہے نے میرے امام حج بچان واسطے جا رہے نے لوگ حج کرن آ رہے ہیں اور امام حج بچان واسطے جا رہے ہیں عزیزان محترم آپ منزل با منزل چل دے سفر کر دے جا رہے
راستے دے اندر جدو تھوڑی جی منزل آپ نے طے کر لی نا تو ایک شخصیت نے تاریخ دے اندر کربلا وچ امام پاک دے نال شہید ہوئے. بڑی اچھی شخصیت نے حضرت زہیر بن کین البجلی بنو بجیلہ قبیلہ ہے اس دے سردار سن اور بڑے معروف شخصیت سن اور حضرت عثمان غنی نال بڑی شدت نال محبت کرنے والے تمام صحابہ نال. انہاں دے دل امام پاک دے بارے رنجش سی امام پاک دے بارے انہاں دے دل وچ کوئی رنجش سی ہو جاتی ہے. انہاں امام پاک تو دور خیمہ لایا. امام پاک نے پوچھا ہے خیمہ کی دے سرکار اے زہیر دا ہے. فرمایا جاؤ اس نو بلا کے لے آؤ تینوں امام بلا رہے. قاصد گیا اور انہیں کہا زہیر تو انہوں امام پاک بلا رہے. انہوں نے کہا جاؤ میں نہیں آندا. بیوی سن دی پئی ہے عورتاں کرماڑیاں بھی ہوندی ہیں. اس نے کہا زہیر فاطمہ زہرا دا پتر بلائے تے تیرے کو اتنا وقت بھی نہیں کہ انہوں دی گل ہی سن لے. تیرے جیسے مرد نو زیب نہیں دیندا کہ تو زہرا دے لال دی گل بھی نہ سن. اٹھ بیٹھے امام پاک کو حاضر ہوئے تو میرے امام کو صرف چند گھڑیاں گزاریاں. باہر آئے تو بیوی نو فرمایا طلاق لینیاں تو تامی لے لے ویسے جانے تامی ٹر جا. میں دنیا چھڑ کے اپنے امام دے ناڑا شہادت دے رتبے نو پانا آستے میں نو سائیاں چون لیا. میں اپنے امام دے ناڑ جا رہا ہوں. انشاءاللہ کل میں یہ دساں گا کہ جتنا 72 دا گل دستا ہے میرے حسین دا ادھا ایک ایک پھول کیسا سی جڑا 72 پھول سی ایک کیسے پھول سن اور انہوں دی کی ہسٹری اور کی تاریخ ہے انہوں دی. انشاءاللہ کل میں دے اتے روشنی ڈالاں گا. یہ چونکہ راستے وچ ملے اس واسطے انہوں دی بات آپ کی خدمت کی دی. اپنی بیوی نے فرمایا تینوں چھٹی ہے جا ٹر جا اپنا سامان بھی لے لا بچے بھی لے لا جنہ میرے نال جانا ہے ایڈے صرف شہادت ہے. یعنی یہ ہے نہ سمجھو کہ انہوں نے پتہ ہی کوئی نہ سی کدے جا رہے ہیں. فرمایا ادھر صرف شہادت ہے جنہ جانا ہوئے آ جاؤ جنہ گھر جانا ہوئے چھٹی ہے. میں امام دے نال امام انج دے لوگاں لے کے جدو چل رہے سن تو ہاں بھائی تاریخ ایسے خوبصورت جملیاں نال بھی بھری ہے. بہت بڑے شاعر نے آلے رسول دے بڑے محب سن. بڑا انہوں دا تاریخ نام ہے سامنے تو آ رہے سن. امام علی مقام ملے تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی کوفے دے حالات سنا. بندہ شاعر سی گل بڑی کر گیا. کہنے لگا سرکار کوفے والےاں دے دل تواڈے نال نے تلواراں حکومت نال نے. دل تواڈے نال نے تے تلواراں مسئلہ سمجھو. اگر ناراض نہ ہو نا ایہی وہ چیز ہے سن دین او قبول کردا ہے جڑا ساڈے بارے دا ہوئے. مسئلہ سمجھ لینا. تلواراں انہاں نال نے دل تواڈے نال نے. خیر اب چل پے. اس تو اگلی منزل آئی اور وہ بڑی عجیب منزل آئی. قاصد آیا کوفے والوں ترماہ بن ادے. آپ نے فرمایا کتھوں آ رہے ہیں کہ میں کوفہ تو آ رہے ہیں. فرمایا میں کوفے دی سرزمین نو ہونے ہونے چھوڑ کے ٹریاں. فرمایا کوفے دی خبر سنا. کہنے لگا امام علی مقام کوفے نہ جاؤ بڑی ہیبتناک خبر. فرمایا کی سرکار میں مسلم بن عقیل دی لاش کوفے دے دروازے تے کٹے ہوئے سر نال لٹکی ہوئی ویکھیے. میں مسلم بن عقیل دی لاش کوفے دے دروازے تے لٹکی ہوئی ویکھیے سر کٹیا ہویا دے. جملہ جڑا میرے امام نے بولے اور تاریخ چجے بھی جگمگا رہے. یا امام تواڈے چچا زاد بھائی دی سر کٹی ہوئی لاش
میں کوفے دے دروازے تے لٹکی ہوئی ویکھیے میرے امام فرماندے نے سارے کٹیا ہویا تکیئی جھکیا ہویا تے نہیں تکیا کٹیا ہویا سی جھکیا تے نہیں سی نہیں مولا شہادت پائی نے جھکے نہیں حضرات دی وقار اس سفر وچ امام مسلم دی حضرت مسلم بن عقیل دی صاحبزادی 9 سال دی عمر ہے اس واسطے مکیوں چلیاں نے میں باپے نو ملنا ہے میں والد واسطے اداسا میں اپنے والد نو ملنا چاہتا اس واسطے چلیاں نے کہ میں اپنے بابا جان چلے گئے میں اداسا چچا حسین میں نے ہی نال لے لو میرے مولا حسین دے نال 9 سال دی حضرت مسلم دی صاحبزادی بیٹے دو نال گئے سن تے بیٹی پیچھے تھی ہوئی نال امام پاک دے جا رہی سن چچا دے نال محبے سفر سن عمر 9 سال جدو قاصد نے خبر سنائی بھائی صاحب دل تے ہاتھ رکھ کے چند جملے سن لینا جدو قاصد نے خبر سنائی میرے امام پاک دیا آنکھیں چوتھرو آگے خیمے اج ڈھونڈ کے بچی نو ویکھیا تے اپنے سینے نہ لایا ایک واری پیار دیتا مڑ پیار دیتا جدو بار بار میرے امام نے سر تے ہاتھ رکھیا شہزادی آل رسول آئیاں سمجھ گئیاں کہہ دیا نے چچا حسین آج انج پیار پہ کر دیو جوے یتیمہ نڑ کریدہ ہے چچا حسین میں دسو میرے بابا جان خیر نال لے میرے مولا حسین نہیں بولے نہ کوئی جواب دیتا ہے لیکن اکھائیں جو نکلے اتھروں نے جواب دیتا ہے میرے مولا حسین فرما دن بیٹا پریشان نہ ہو آج تو بعد حسین تیرا بابا ہے آج تو بعد شہر بانوں تے زینب تیری ماں نے آج تو بعد اپنے بھراوانو یاد نہ کری تیرا بھرا علی اکبر ہوئے گا عزیزان دی وقار پردے سندھی اپنے باپے نو یاد کر دیا کربلا دیا منزلہ تے کر دیا حضرات دی وقار حضرت ہور آگئے یزید دی طرفوں پہلا قافلہ ہور لے کے فوج دا دستہ آئے امام پاک دی خدمت چل کی تھی سرکار میں نو حکم ہویا ہے کہ آپ نو گرفتار کر لواں پر میں محب آل رسولاں انج نہیں کر سکتا بات تاریخی روایات ہے کہ لفظوں دے نکل گئے سرکار میں ایسا کر نہیں سکتا لیکن میں مجبور ہوں گورنمنٹ دا ملازمہ میں نو حکم دیتا گیا گرفتاری دا امام پاک فرما دیں چلو اج دی رات مہلت دے کل میں نیا کیویں دا سورج چلو ہوندا ہے رات ہوئی میرے امام فرما دیں سواریاں تے سوار ہو جاؤ چلو چلیے میرے امام چل پہ اس جگہ دا نام عزیب الحجانات جتو آپ نے سفر شروع فرمایا ہے چل دیاں جدو فجر ہوئی ایک ریت دا میدان آیا ہے میرے امام پاک دی سواری رک گئی ہے امام نے بھی چلائی ہے تو نہیں چلی آپ فرمانے نے پتہ کرو اس جگہ دا کی نام ہے سرکار اس جگہ دا نام طف ہے آپ فرمانے طف نہیں ہو سکتی کوئی اور نہ ادا ہوئے ایک بندہ گیا نال دی بستی تو پتہ کیتا سرکار اس سہرانو لوگ کربلا آیا دینے آپ فرمانے ہاں ہون ٹھیک ہے فرمایا خیمیاں تو اپنے سواریاں تو خیمے اتار لو ایو جگہ ہادا موضع کرب و بلا ہا ہنا ہادا موضع کرب و بلا اے جگہ کرب اور بلا والی ہے ہادا مقتل ہا ہنا مقتل رجالنا و محت رحالنا اے ساڑے سواریاں دے رکن دی جائے اے ساڑی شہادت گائے دو محرم الحرام نو میرے امام نے ورود کربلا فرمایا اے او جا
جدی مٹی اس ویلے جبریل لے آئے سن جدو حسین بادشاہ دنیا تے جلوہ گار ہوئے سن یا رسول اللہ جدو اے مٹی خون بن گئی ادو تواڈا نواسا کربلا وچ رتبہ شہادت پائے میرے امام پاک نے فرمایا میں کربلا گیا تو شاید جس طرح ہے بہرحال ہے کہ نا انہوں نے جویں امام پاکاں دے خیمے لگے سن آلے رسول دے وہ خیمے والی جگہ انجے بنی ہے ایک پاسے حضرت عباس دا خیمہ ایک پاسے حضرت حسین دا خیمہ ایک پاسے حضرت قاسم دا خیمہ ایک پاسے علی اکبر دا خیمہ سارے خیمیاں دے درمیان حسین دی بہن زینب پاک دا خیمہ میں جدو ویکھیا تے میں حیران ہو گیا سید زادیوں تسی کتنی پردہ دار بہن رکھی آئی تواڈی بہن کتنی پردہ دار آئی جدے خیمے دا بھی پردہ کر دے رہے ہو انہاں سید زادیاں تے کڈا مشکل وقت آئے کڈی مشکل گھڑی آئی ہے اے آل رسول دے شہزادو اے تواڈا ہی حوصلہ ہے اے تواڈا ہی جگر ہے ایک آخری جملہ کربلا چو پھر انشاءاللہ باقی کل سناواں گا میں نہیں پتا دی حقیقت ہے نہیں ہے کیا ہے کربلا وچ ایک جگہ سارے کربلا تو نیمی ہے اور کربلا وچ ایک جگہ سارے کربلا تو اچھی ہے جیڑی سارے تو اچھی جگہ ہے نا انہوں کہندے نے ٹلہ زینبیہ ایک خیمیاں تو باہر ہے جیڑی سب تو نیمی جگہ ہے وہ میرے امام پاک دی شہادت گاہ ہے تاریخ اتھے لکھی سی میں نہیں پتا دی حقیقت کی ہے لیکن جدو میں پڑھیا میرے دل تے لگ گئی حضرات علی وقار جدو امام پاک ہیں ساری کربلا برابر آئی اے سارے تو نیمی کیوں ہیں تو جی اچھی کیوں ہیں جدو میرے امام سواری تو تھلے گرے سیدہ زینب خیمیاں دے دروازے تے آئیاں بھرا اولے ہویا زمین نو حکم دے دیا نے تھوڑی اچھی ہو میں اپنے بھرانو تکڑا ہے ہائے ہائے کیا منظر ہے میرے امام نے ویکھیا زمین تعمیل حکم واسطے بلند ہوئی ہے امام فرما دینے زمین ذرا نیوی ہو پیڑا دے دل ایڈے تکڑے نہیں ہوں دے جو قربان ہوں دے بھرا تکڑے بھیڑ آندی رہی بلند ہو بھرا فرما دے نیوی ہو اللہ اکبر کربلا تھلے اتے ہویا ہے پر بھیڑ تے بھرا دی محبت دی علامت جے بھی موجود ہے عزیزان دی وقار ہے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول شہید کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خون لگے رسول الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین میرے مالک مولا ہے جڑے بچے روز آندے نے سفر کردے نے اللہ انہاں نجر عطا فرما انہاں دے دل آل رسول دی محبت نال لبریز فرما یا اللہ انتظام کرن والے میرے مولا خرچ کرنے والے سارے ساتھی سنگی یار بیلی جو تشریف لے آندے نے انہاں دے دل آل رسول دی محبت نال معمور فرما دے انہاں دا پہنا قبول فرما لے یا اللہ جیڑا وقت یاد حسین وچ گزریا ہے قبر وچ توشہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا دے یا مولا کریم اپنے محبوب کا صدقہ یہ دعا منظور ہو جائے الہی ہمیں دنیا میں کوئی غم نہ ہو پر غم حسین ہمارے دل سے کبھی کم نہ ہو الہی بحق بنی فاطمہ کے برکولے ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول میرے مولا بے اولاد نے جڑے انہوں نے اولاد دے
بیماراں نو شفا دے، بھوکیاں نو رزق دے، انتظام کرنے والے، خرچ کرنے والے، آن والے، یا مولا کریم انہاں نو حضور دی آل تے اصحاب دی محبت نصیب فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و صحابہ